حابیل کا قتل کیا کابیل نے، کابیل نے حابیل کو مارا، جبریل امین جنت سے ایک علم لے کر آئے. کیا لے کے آئے؟ جھنڈا، علم لے کر آئے. وہ علم شیث آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو دیا، کہا جاؤ کابیل سے کابیل کو مارو اور حابیل کے قتل کا بدلہ لو. وہ جھنڈا بہت حفاظت کے ساتھ تہ لگتے ہوئے نبیوں سے، ایک نبی سے دوسرے نبی سے ہوتے ہوئے وہ داؤد علیہ السلام تک آیا. موسیٰ علیہ السلام کو ملا، داؤد علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو آیا، سلیمان علیہ السلام تک آیا. وہ اسی طرح وہی جھنڈا بچتے بچاتے جو ہے بہت ہی خفیہ طریقے سے عرب پہنچا. کہاں پہنچا؟ عرب پہنچا. وہ جھنڈا یعنی علم ہمارے مزے کی بات سنیں گے، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ سنی بھائی، ہمارے جگر کے ٹکڑے، ہماری جان، ہمارے وہ سنی بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہی ترنگے کو 15 کا سلام بھی کرنے لگتے ہیں. آپ کے دین کا جھنڈا، اس کی یہ عزت نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. آپ کے دیش کے جھنڈے کی یہ عزت ہے کہ اس کو سلام کیا جائے. کیوں یہ بات کیوں نکلی پتا ہے؟ یہ بات اس لیے آئی ہے، شیعہ کرتے ہیں. آج ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ چور پکڑے. سمجھ رہے ہیں بات؟ 1 گھنٹہ مجھے لگ بھگ ہو گیا ہے آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں. آج کچھ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ 5% بھی سمجھ میں آئی ہے تو ہاتھ اٹھائے. چٹکارے دار بیان سے فائدہ یہ ہے کہ آپ چور پکڑے. ارے ہم سے کیا مطلب؟ علم شیعہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں تو غازی عباس سے مطلب ہے. اور ابھی ان سے کہاں مطلب ہے؟ ابھی تو بدر میں آئیے نا، بدر کے میدان میں وہ خاموشی سے جھنڈا رسول اکرم نے نکالا. اس پرچم میں کچھ کپڑے جوڑے گئے ہوں گے، میں علی القیاس کہہ رہا ہوں کیونکہ بوسیدہ ہو چکا ہوگا. رسول مولا کائنات کا ایک جبہ، کالے رنگ کا جبہ، میرے ایک دوست ان کی خانقاہ میں بہت بوسیدہ ہو گیا، کئی بار سلا دی، مرمت کاری کی گئی ہے، تجارت ہم نے کروائی. اہل بیت کے گھر کے برتن جو تھے، اس برتن کے ٹکڑے مولا کائنات کا وہ جبہ جو رسول اکرم نے دیا تھا، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہاں ہے. کچھ جبے جو ہیں لوگوں نے بنائے ہیں، کچھ جبے بوسیدہ ہیں جو اصل ہیں، جو سندن نقل ہے، سادات زیدیہ کے پاس ہے، ہمارے خاندان میں. اہل بیت کے گھر کے برتن کے ٹکڑے ہیں، ٹکڑے جو وراثتاً ملے، جو وراثتاً آئے ہیں اور بہت بوسیدہ ہے. یہ وہی پرچم تھا، ایک پرچم. اب اگر اس روایت سے کوئی اعتراض اٹھائے تو ہم اس کو یہیں چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں جنگ اسلام کی جب بات آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنا علم اپنے صحابہ کو دیا. کچھ صحابی ایسے تھے جو حضور کا علم اٹھاتے تھے، ان میں مولا کائنات بھی تھے. رسول اللہ کا جو علم ہے، رسول اللہ کا جو علم ہے، کیا ہے بولیے؟ وہ بدر میں اٹھایا گیا، اسلام کی پہلی جنگ میں اٹھایا گیا. کیوں اٹھایا گیا؟ کیونکہ مد مقابل جو مکہ سے کفار آئے تھے وہ اپنے کفر کی نشانی والا علم لے کے آئے تھے. کافر کی نشانی والے علم کے مقابلے ایمان کی نشانی والا علم اٹھایا گیا. اب وہ علم ہر جنگ میں آپ اسلامی پکچر دیکھ لیں، جب اسلامی پکچروں میں آپ دیکھیے، مذہبی پکچروں میں آپ کو دکھایا جائے گا جنگ سے پہلے لوگ آگے علم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ علم بدر کے بعد احد میں، احد کے بعد خندق میں، خندق کے بعد حنین میں، یہاں وہاں ہر جگہ اٹھایا گیا. وہ علم وراثتاً مولا کائنات کے پاس آیا. وہ علم صفین میں اٹھایا گیا. صفین میں مولا علی کیسے گئے تھے پتا ہے؟ بیچ میں آپ ایسے تھے، 9 بیٹے ادھر، 9 بیٹے ادھر، 9 ادھر 9 ادھر، میں ذرا ملنا نہیں کہتے نا، 9 ادھر 9 ادھر.
غازی عباس کے ہاتھ میں علم، ٹھیک، غالباً غازی عباس ہے امام حسین کے ہاتھ میں علم تھا صفین کا، اور کئی موقع پہ الگ الگ لوگوں نے علم اٹھایا۔ خیبر میں کس کو علم ملتا؟ کل میں اس کو علم دوں گا، علم حرام ہے تو رسول اللہ علم دے رہے ہیں، ہاں کل میں اس کو علم دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح دے گا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، زبان رسالت گارنٹی دے رہی ہے، سند مہر لگا رہی ہے، پلٹ کے بعد سنیے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کے مارنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، کرار وغیر فرار، چڑھ چڑھ کے مارنے والا ہوگا، صف در ہوگا، صفوں کو چیر کے نکل جانے والا، ایسے کے ہاتھ میں علم دیں گے، کہہ رہے حرام ہے۔ اب رسول اللہ علم دے رہے ہیں، کہہ رہے حرام ہے۔ علم یعنی جنگ میں جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر اپنے جنرل کو، اپنے فوجدار کو اپنی کمان، اپنی جنگ کا، فوج کا کمان دیتے وقت علم تھماتا ہے۔ کمان دینے کی نشانی کیا ہے؟ علم دینا۔ کیا ہے بولیے؟ بولیے۔ تو رسول اللہ کا علم رسول اللہ کی جنگوں میں اٹھا، رسول اللہ کے بعد جتنی جنگ ہوئی اس میں مولائے کائنات لیڈر تھے، مولائے کائنات نے اٹھایا اور لوگوں کو دیا، لوگوں کو جنرل بنایا، فوج کا امیر بنایا تو ان کو دیا، اٹھایا۔ اس کے بعد جب کربلا آئی، کربلا کا موقع آیا، اب کیونکہ جنگی دستور ہے نا، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک علمدار ہوتا ہے۔ اسلام کی فوج کون سی تھی؟ یزید والی تھی یا امام حسین والی تھی؟ بولیے، امام حسین والی تھی نا۔ امام حسین والی جو فوج تھی اس میں جس نے علم اٹھایا وہ کون تھا؟ غازی عباس۔ اب وہ اسلام کی آخری جنگ تھی، اسلام اس کے بعد بھی جنگ ہوئی ہے لیکن اسلام کی وہ آخری جنگ تھی، اور ایک آخری امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب ہوگی۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں کہ ہم لوگ امام مہدی علیہ السلام کی بات نہیں کرتے، اور یاد رکھیے دجال اور امام مہدی علیہ السلام کا معاملہ بہت قریب ہے، اور دجال تب آئے گا جب دجال کا ذکر منبروں سے ختم ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے، کہا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی بچا ہوگا، یعنی قیامت آ نہیں سکتی، کہا قیامت میں اگر ایک دن بھی بچا ہوگا تو اللہ اس ایک دن کو کھینچ دے گا اور میری ذریت میں سے مہدی آئے گا جو نظام خدا کو قائم کرے گا، انصاف کو قائم کرے گا، باطل کو ختم کرے گا، کفر کے نظام مٹائے گا، اسلام کو سربلند کرے گا، اس ایک دن میں اتنا کر دے گا۔ اگر ایک ہی دن باقی، یعنی قیامت نہیں آ سکتی، کہنا یہ چاہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی امام مہدی علیہ السلام کی بجائے۔ ہم لوگ امام مہدی علیہ السلام کو بھول گئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ہمارے آقا مولا ہے، ہم ان کو دیکھیں کتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم پہچان نہیں پائیں گے۔ اگر امام مہدی آئے اور فتنے کا دور رہا تو کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ناک ایسی ہوگی، چہرے پہ مسا ہوگا، آپ کی کاکل ایسی ہوگی، دندان مبارک ایسے ہوں گے۔ ایک چیز بتائی، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کی کنیت میرے نام کنیت پہ ہوگی، ابو القاسم محمد کی پہچان لینا، فتنے کا دور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے ممبروں کو امام مہدی علیہ السلام کے ذکر سے بھی سجائیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ کی آبرو بچانے کے لیے وہ آئیں۔ میں نے پڑھا ہے جلال الدین سیوطی، جس کو دیوبندی، وہابی، بریلوی سب مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک پہاڑی ہے بہت اونچائی پر، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، کہا کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو جائے اور وہ اس پہاڑی پہ ہے اور تم چل کے جا نہ سکو بیعت کرنے کے لیے تو رین کر جاؤ، یعنی گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، پھر نکلو جاؤ، ساتھ میں کھڑے ہو۔ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنا زیادہ زور دیا ہے، اور ہم لوگ بھول گئے۔ میں کہہ رہا تھا اسلام کا جھنڈا تھا، اسلام کی فوج، اسلام کی آخری جنگ کربلا ہوئی تھی۔ کربلا میں اسلام کا جھنڈا کس نے اٹھایا؟ غازی عباس نے۔ وہ علم شیعوں کا علم نہیں ہے،
وہ علم امام حسین کی طرف سے اسلام کی نمائندگی کرنے والا جھنڈا تھا، وہ اسلام کا پرچم ہے، وہ شیعوں کا جھنڈا نہیں ہے۔ ہر قوم کا، ہر ملت کا، ہر مذہب کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، اس کے لیے سال میں ایک بار کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، جیسے 15 اگست کو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے کہ امام حسین کا جھنڈا دیکھنے سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہندوستان کا جھنڈا دیکھنے سے آپ کہتے ہیں کہ حب الوطن ایمان مضبوط۔ یہ کیا یہ انصاف ہے؟ بتائیے۔ یہ جھنڈا حضرت عباس کا نہیں ہے، یہ اسلام کا جھنڈا ہے، جس کو حضرت عباس نے اٹھایا تو آخر بار ایسے اٹھایا کہ اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، ہاتھ چلے گئے، دانت سے سنبھالا، دانت سے مشکیزہ پکڑا، آپ نے پڑھا مشکیزہ پکڑا، اسی سے تھوڑی سے دانت سے اس کو بچانا، گرنے نہیں دیا۔ یہ جھنڈا اسلام کا ہے، یہ علم اسلام کا ہے، یہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، یہ دیوبندی اور وہابی کا نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ جب یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو دیکھنے سے نہ نگاہ ٹوٹے گا، نہ ایمان سکھائے گا۔ یہ صرف لڑائی اور جھگڑے کا دھندا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا سننے کے لیے کل آئے۔